شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں، ذرا ہنس لیں تو وجہ پوچھ لیتے ہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کی سانس روک لیتے ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، کبھی نہ ٹھکرانا ایسے سائل کو جس کی آنکھوں نے ہاتھ جوڑے ہوں۔ اصل خیر یہ نہیں کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپیہ دینا ہے جب تم کو بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تم کو بھی اس روپے کی ویسی ہی ضرورت ہو جیسی اس کو ہے۔ سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، سایہ ہے کم کھجور کے اونچے درخت کا، امید باندھیے نہ بڑے آدمی کے ساتھ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا جب ایک رستہ بند کر دے تو دوسرا کھول دیتا ہے، لیکن اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مشورہ لینا، عمل کرنا بری بات ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ ناکامیوں نے اور بھی سرکش بنا دیا، ناکامیوں نے اور بھی سرکش بنا دیا، اتنے ہوئے ذلیل کہ خوددار ہو گئے۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کہ سب اور آپ ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ بس اگر کوئی ایسا وقت سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ نصیحت کسے کرے صاحب، یہاں ہر شخص کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ حقیقی بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہو۔ جو آپ کی خوشی کے لیے ہار مان لے، آپ اس سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ اگر درست منزل کا تعین کر لیا جائے تو راستے کی دشواریاں معنی نہیں رکھتی۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے
تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے کر دیا جائے تو اسے روزی کہاں سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا جہاں سے اسے موت ملے گی۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ عقل مند جب خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نظر اٹھا کے دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، پھر جتنا ایمان بڑھتا ہے وہ نقطہ بھی بڑھتا ہے۔ جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو وہ سفید نقطہ نورانی پورے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ریاکاری اور دکھاوے کے میل کچیل سے اعمال کو پاک و صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ عارضی تعلقات مجھے احساسات کی توہین لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو سوچ بھی اتنی بڑی رکھنی چاہیے۔ سوچ جتنی بڑی ہوگی کامیابیاں بھی اس کے مطابق ملے گی۔ جو پوچھنے سے ڈرتا ہے وہ علم سے محروم